یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کے لیے جس موضوع کی جانب جانے والے ہیں وہ موضوع براہ راست ہم انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی انسان کی حالت صحت اور حالت مرض۔ جب لفظ انسان کا استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ ابھرتا ہے کہ یہ ایک ایسا سوشل اینیمل ہے جو منظم ہے، جو اپنے حیات کی بقا کے لیے وہ تمام وسائل استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو باقی حیوانات میں وہ صلاحیت انسان کے مقابلے جتنی موجود نہیں۔ انسان اپنی بقا کے لیے کھاتا ہے، انسان اپنی حیات کی بقا کے لیے اپنے آپ کو کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ تدابیر بھی اختیار کرتا ہے جس کو حفظ ما تقدم کہتے ہیں۔ انسان اپنے ارد گرد ایک معاشرہ ترتیب دیتا ہے، انسان اس معاشرے کی قدروں کو قائم رکھنے کے لیے قوانین بناتا ہے اور اس قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بھی وہ ایک نظام بناتا ہے۔ ایسی صورت میں جب ایک انسان مجموعی طور پہ باقی انسانوں کی حیات کے لیے خطرہ بننا شروع ہو جائے تو اس کی زندگی کو اور زندگی کے معمولات کو محدود کر دینے کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ وہ قوانین طبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ روحانی بھی ہو سکتے ہیں۔ صحت مند آدمی ایک الگ انسان کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک بیمار آدمی، بیمار انسان، بیمار شخص ایک دوسرے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بیمار آدمی صحت مند انسان کو دیکھتا ہے تو اس کو اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیسے چل پھر رہا ہے، یہ اتنا کھانا کیسے کھا لیتا ہے، یا یہ شخص کیسے ہنس کھیل رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک صحت مند آدمی بیمار انسان کو دیکھ کے بھی حیرانگی کا شکار ہوتا ہے اور اچنبھے کا شکار ہوتا ہے کہ یہ شخص کیوں نہیں کھا پی رہا، کیوں چل پھر نہیں رہا، کیوں خوش نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ والے معاملات ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہوئے تو اس پہ تحقیق اس وقت کے انسانوں سے ہی شروع ہو گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک چلتا پھرتا آدمی کیوں نہیں چل پھر رہا، ایک کھاتا پیتا آدمی کیوں نہیں کھا پی رہا۔ اس وقت کے انسان نے آدم علیہ السلام کے فوراً بعد سے یہ عمل شروع ہوا،
اس نے اپنے آپ کو صحت مند رہنے کے اصول سیکھ لیے کہ کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اور کس قسم کی غذاؤں سے دور رہنا ہے، کون سی جسمانی معمولات نہیں کرنے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور دوسری جانب وہ جسم جو اب بیمار ہو چکا ہے اس کو واپس دوبارہ سے کیسے صحت مند زندگی گزارنی ہے۔ اس زمانے کے حساب سے ہر قسم کے طریقے اختیار کیے گئے جس میں یقیناً دمدرود، تعویذ، جھاڑ پھونک، دیوتاؤں کی نظر بھی شامل تھا، لیکن اہم ترین بات اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی تدابیر کا بہت عمل دخل رہا۔ اس وقت کے جو دانا انسان موجود تھے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ بھائی اس ٹائپ کے مسئلے میں فلاں غذا نقصان دے رہی ہے، وہ نہ دی جائے، یا اس کو اس قسم کی چیز کھانے کو دی جائے جس سے وہ صحت کی طرف دوبارہ سے رجوع کرے گا۔ انسان جب شعوری ارتقا اختیار کیا انسان نے تو اس نے نہ صرف یہ کہ غذائی علم میں اپنے اضافہ کیا بلکہ ادویاتی غذا کے علم میں بھی اپنا بہت اضافہ کیا۔ جوں جوں وقت بڑھتا چلا گیا اور ضروریات کمرشل ہوتی چلی گئیں، اس کے پیچھے زر اور زر کے حاملین کے مقاصد شامل ہونا شروع ہوئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ادویاتی غذائیں محض ادویات بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کی قیمت مقرر کر دی، اور جس ادویاتی غذا کی ضرورت بڑھتی جاتی اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی، اس سے وہ محض مالی منافع کماتے۔ دوسری جانب انہوں نے معاشرے کے اندر بھی ہولڈ کرنا شروع کر دیا اور اس بات کے ماننے پر ہر انسان کو مجبور کر دیا کہ بیمار ہونے کے بعد کل انسان صرف ادویات سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مزید ترقی کی غذائی ادویات سے اس میں سے غذائیت کم کر دی گئی اور زہریلی ادویات کا استعمال بڑھتا چلا گیا، اور ہوتے ہوتے ہم آج کے دور میں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرض سے دوری کے لیے صرف جو چیز موجود ہے وہ ایک زہر ہے۔ زہریلے سبسٹینس، زہریلے اجزاء پر مشتمل ادویات سے علاج کرنے پہ ہم لوگ تلے ہوئے ہیں۔ اس دور میں بھی اور پہلے کے دور میں بھی بہت سارے طریقے موجود تھے ادویات کے علاوہ بھی ٹھیک ہونے کے۔ اگر آپ جن علاقوں میں بھی رہتے ہیں، چاہے ترقی یافتہ شہروں میں رہ رہے ہیں یا ترقی پذیر شہروں میں رہ رہے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں رہ رہے ہیں یا ترقی پذیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 50 سال یا پیچھے چلے جائیں 60 سے 70 سال پہلے تک بہت بڑے علاقوں میں یہ ڈسپنسریاں اور ہاسپٹلس موجود نہیں تھے۔ انڈو پاک کی آبادی اس وقت بھی بہت کثیر تعداد میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے 50 سال پہلے تک یا آج تک بھی انسان بغیر دوا کے زندہ رہتا ہوا پہنچا ہے نا یہاں تک، جب بھی تو اتنی آبادی ہے اس کی۔ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کیوں فرض کر لیا کہ ہم نے یہ ادویات ہی کھانی ہے
اور اسی سے ٹھیک ہونا ہے. اس کے پیچھے وہ مخصوص مذموم عزائم شامل ہیں جس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے ہیں. آج کی جو صورتحال ہے ہوئی لاک ڈاؤن، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی. بہت سارے لوگ مجبوراً اس وائرس کی وجہ سے مجبوراً چھوٹے چھوٹے امراض کا علاج گھر بیٹھ کر کر رہے ہیں، اور وہ سب سرپرائز ہوئے کہ یار یہ تو کام کرتے ہیں، یہ تو میں ٹھیک ہو گیا. میرے پاس بہت ساری کالیں، میرے پاس بہت سارے واٹس ایپ کے ذریعے جو لوگ رابطے میں ہیں وہ بڑے حیرانگی سے مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں قہوہ جو آپ نے بتایا اس سے میرا یہ ٹھیک ہو گیا، یا میں نے فلاں جگہ سے سنا فلاں بوٹی کو ابال کے پینا ہے اس سے میں ٹھیک ہو گیا، یا عام سا کچھ جوشاندہ لے کے میں نے استعمال کیا اور میں ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے 50 سال تک آپ کے ذہن کو سلایا گیا، آپ کا ذہن سو رہا تھا. اب حالات ایسے ہیں، اب اس کو مجبوری میں جاگنا پڑ رہا ہے. اب اس کو دوبارہ رجوع کرنا ہے غذائی ادویات کی طرف، دوا نہیں، دوائے غذا. ورنہ ہمارے بعد آنے والی نسل کے بچے وہ زہر کا ایک مجسم ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. زہریلا اور کیمیکل جسم کا حامل بندہ خیالات اور جذبات کی پاکیزگیوں سے مبرہ ہوتا ہے. اس کے اندر لطیف جذبات نہیں ملیں گے، آپ کو لطیف کیفیات نہیں ملیں گی. اس سے ہمارا معاشرتی حسن کھوتا جا رہا ہے، اس سے ہماری دنیاوی رہن سہن کے طریقے کھوتے جا رہے تھے. اللہ نے آج پھر انسان کو اپنے اپنے آباء و اجداد کی طرف لوٹ جانے پر مجبور کر دیا ہے. آپ بھی لوٹنا شروع کیجئے، لوٹ جائیے اپنی دادی پردادی، اپنے دادا پردادا کے طبی علوم کی طرف. اس کے لیے بہت زیادہ طبیب ہونے کی ضرورت نہیں تھی. 100 سال پہلے تک اطباء نے یہ ترتیب شروع کی کہ پینڈیمک ٹائپ کے حالات میں لوگوں کے گھروں کے اندر وہ ادویات استعمال کرنے کے طریقے سکھا دیے تھے، جو آج کے دور میں بھی، سائنسی دور میں بھی اور آج کے جدید دور میں بھی فوک میڈیسن کے نام سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. آج بھی ہم اچانک سنتے ہیں کہ اچانک کوئی شخص کہتا ہے فلاں چیز زیادہ مت کھاؤ وہ گرم ہے، مجھے نزلہ ہو گیا فلاں ٹھنڈی چیز کھانے سے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج قدرتی علاج خصوصاً طب یونانی ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور ہیومن ٹیسٹڈ ہے. ہزاروں سال کا اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور کروڑوں اربوں انسانوں پر ٹیسٹ شدہ ہے. جبکہ جدید ادویات کی اپنی خدمات ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بلا وجہ استعمال ہونے والی ادویات کے لیے. تو جدید ادویات زیادہ سے زیادہ کتنے سال ہو گئے ان سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. جائیں سائٹس بھری ہوئی ہیں، آپ سرچ کریں کون سی دوا کا ہوا. پینسلین کی یاد سب کو پتہ ہے، یہ ماضی قریب ترین کی بات ہے. اینٹی بائیوٹک کا دور شروع ہوا، اس کے بعد آج آپ سن رہے ہوں گے ویکسین کرونا کا بارے میں. وہ کیوں مارکیٹ میں نہیں آ رہی؟ ایجاد ہو چکی ہے لیکن وہ ہیومن ٹیسٹڈ نہیں ہے ابھی تک. تو ہیومن ٹیسٹڈ ادویات
جن کو کس نے ٹیسٹ کیا؟ جس کو یاد بھی میرا ماننا ہے ہمارے داداؤں دادیوں ناناؤں اور نانیوں کی یاد تھی، وہ رہ رہ کے سیکھ گئے کہ کون سا ساگ کھانے سے فلاں کا بندے کا مسئلہ حل ہوا تھا تو میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ تو ہمیں غیر منظم طور پر ہی ٹھیک صحیح، لیکن قدرت کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے، واپس پلٹنا پڑ رہا ہے۔ خود سے پلٹ جائیے، قدرت آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر آپ خود نہیں پلٹیں گے، قدرت آپ کو لے کر جا تو رہی ہی ہے۔ اس قدرتی علاج معالجے کے لیے طب کے بہت سارے شعبہ جات موجود ہیں، اور تقریباً پورے ہمارے ملک میں، ہمارے ہمسائے ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ماہرین معالجین، جو آپ کو گھر بیٹھے اس وقت کی تکلیف آپ کے گھر کی کچن سے ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی بلا خدمات۔ آج کے دور میں جس طریقے کے حالات بنے، لاکھوں کروڑوں روپے سے پڑھ کر، میرے اور آپ کے پیسوں سے پڑھ کر لاکھوں کروڑوں روپوں کی تنخواہیں لے کر ہمارے ہی ہاسپٹلز میں وہ یہ سہولت پیش نہیں کر سکے، اس میں ان کی بددیانتی شامل نہیں، اس میں ان کی عاجزی شامل ہے، کیونکہ وہ تلے ہوئے ہیں ایک مخصوص نظریے کے تحت علاج کرنے پہ، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو عوام ہے ان کا ذہن بھی ایسا بنا دیا گیا تھا کہ وہ بھی تل گئے تھے کہ انہوں نے ایک زہریلی دوا کھا کر ہی ٹھیک ہونا ہے۔ کرونا وائرس میں بھی ایسے ہی ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس پہ بھی جو لوگ تلے ہوئے ہیں کہ ایک مخصوص طریقہ علاج سے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر میں اس انسانیت نے جو کچھ کرنا ہے اس کرونا سے نکلنے کے لیے، اس کو طب کہتے ہیں۔ طب یونانی قدیم جب متروک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی کی روشنی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس طب نبی کی روشنی سے اس مردہ طب یونانی کی خد و خل کو درست کیا، اور آج جو طب موجود ہے اس کو دراصل طب اسلامی کہنا چاہیے، اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جدید اطوار کے حاملین معالجین روپ بدل کے، بھیس بدل کے، شکل تبدیل کر کے، ادویات کی شکل تبدیل کر کے، وہی آپ کے گھر کے لونگ دارچینی کے کاوا جات، پودینہ اور سونف کے کاوا جات ادویاتی شکل میں مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ اور کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ آپ خرید رہے ہیں، آپ خریدار ہیں، آپ راضی نہیں ہیں اپنے گھر سے پودینہ کا کاوا پینے کے لیے۔ یہ راستہ آپ نے خود چنا تھا، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے۔ واپس لوٹنا شروع کیجئے، قدرت تو ویسے بھی آپ کو اور مجھے واپس لوٹا ہی رہی ہے۔ جتنی جلدی قدرت کا ساتھ دیں گے، قدرت آپ کا ساتھ دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم خوفزدہ ہوئے بغیر بہت جلد یہ پوری دنیا پھر سے پرسکون اور صحت مند کہلائے گی۔ میرا خیال میں آج کے لیے اس موضوع پہ ایک جنرل گفتگو کے طور پر یہ نشست کافی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔